خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب سیاسی پارٹیوں کا جمہوریت سے یقین اٹھ جائے تو پھر سیاست میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مختلف مشکلات کا شکار ہے۔ اس میں سے سب سے بڑی مشکلات تو یہ ہے ان کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پرانے لوگ جو پارٹی کے جانثار ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو چھوڑنا شروع ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے جو ہر وقت کسی خاص اشارے کے منتظر ہوتے ہیں اور ہر آنے والی حکومت کا وہ کسی نہ کسی طریقے سے حصہ ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہیں حکومت کا حصہ بننے میں یا اپنی سیٹیں جیتنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے تو ندیم افضل چند صاحب تھے، اس سے پہلے لطیف کھوسہ صاحب، اور اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب، اور اب نبیل گپول صاحب جو ہے وہ بھی پارٹی سے بڑا دل برداشتہ نظر آتے ہیں۔ نبیل گپول صاحب سے جب ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ایک سوال کیا گیا کہ آپ اتنے دل برداشتہ کیوں ہیں، جب تو کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا اپریشیٹ کرنے کا ایک سٹائل منفرد ہوتا ہے، تو یہ کون سا طریقہ تھا کہ آپ کو دور کیا گیا اپنے پاس سے آپ کے پارٹی کے چیئرمین نے، اور بڑا ایک ناروا سلوک کیا، اور آپ کس طریقے سے آپ کا استقبال کیا گیا یا آپ کو اپریشیٹ کیا گیا، کس طریقے سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر وہ بہت زیادہ دل برداشتہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست بندہ جو ہے وہ عزت کے لیے کرتا ہے، اور عزت دار آدمی جو ہوتا ہے وہ عزت چاہتا ہوتا ہے سیاست سے، اور اس نے کیا چیزیں لینی ہوتی ہیں، اور یہ بنیادی سوال ہے اور یہ ایک بنیادی جواب بھی ہے، کیونکہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف خدمت کے لیے، جن کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز موجود ہو اور وہ صرف ایک عزت کے لیے سیاست کر رہے ہوں، تو اگر ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک ہو، اب پارٹی کا چیئرمین وہ بھی خود کرے یہ چیزیں، تو واقعی یہ ورکرز کے لیے بڑا ایک لمحہ فکری ہے۔ اور اسی طرح ندیم افضل چند صاحب جو ہیں، ان کے والد صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد جو سلوک وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف کو، میرے تو بھائی نے بھی چھوڑ دیا تھا، آزاد حالت میں وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور انہیں ٹکٹ بھی جو تھی وہ میری وجہ سے نہیں ملی، کیونکہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا، تو اسی وجہ سے میرے بھائی کو بھی ٹکٹ جو نہیں ملا، اور وہ پارٹی کے اپنے علاقے کے وہ جنرل سیکرٹری بھی تھے، ان سے جنرل سیکرٹریشپ بھی ان سے لے لی گئی۔ تو اس کے باوجود میرے والد صاحب کو جو کہ نمازی پرہیزی اور سیاست کے وہ طالب علم بھی ہیں، اور جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، تو یہ ایک بڑا نامناسب رویہ تھا۔ تو اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ انہیں اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں، خود کو تو جمہوری کہتے ہیں، لیکن اس طرح ماضی میں بھی یہ جمہوریت میں نہیں ہوا، شاید ہوا ہو تو لیکن تب دنیا اتنی فاسٹ نہیں تھی، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم موجود نہیں تھے، تب کسی کی بھی آواز کو دبانا بڑا آسان تھا، لیکن آج کا دور جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، اور موبائل فون ایک ہتھیار کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں چیزیں جس طریقے سے یہاں پر کسی کا بھی پردہ فاش ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے، تو اس بات کو لے کر نبیل گپول صاحب بھی جو ہیں وہ بڑے دل برداشت ہیں، اور وہ بھی سیاست کو چھوڑنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب جو ہیں ان کی بھی رکنیت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی معطل کر دیا گیا ہے، لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہی ان دونوں کے اوپر بڑے عجیب و غریب سے الزامات لگا رہے ہیں، اور جب تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود تھے تب تک وہ بڑے معتبر تھے، بڑی وہ ایک ان کا مقام تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پارٹی میں کچھ چیزوں پر اختلاف کیا تو فوراً پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے اصل روپ پر آ گئی ہے، اور ہمیشہ محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے جمہوریت کو فروغ دیا، امریت کو نہیں، لیکن یہ کس طریقے کا ان کی سوچ ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شاید آج وہ ہوتے تو انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی قیادت پہ بہت زیادہ دکھ ہوتا کہ کس طریقے سے ان نظریاتی لوگوں کے ساتھ جو اپنی پارٹی میں ہو کر بھی جو اصل بات ہے وہ کرنا جانتے ہیں، اختلاف کرنا جانتے ہیں، نہ تو وہ تولیہ نہ مالچی ہیں، وہ صرف اور صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں، اور جو بات سچ ہوتی ہے یا حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور وہ کرنا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود جو سلوک، یہ 4 نام تو آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی بہت بڑے نام جو ہیں وہ اب سامنے آنے والے ہیں،
اور آنے والے وقت میں جو اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، تو آنے والے وقت میں یہ چیزیں آپ کو صاف دکھائی دیں گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اور وہ تمام جماعتوں کو کس طریقے سے لولی پاپ کیا گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔